سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یأتی علی الناس زمان کہ الصابر فیہم کالقابض علی الجمر، کہ اس زمانے میں دین پر چلنے والا، صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھ کر اس کی تپش کو، جلن کو برداشت کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے دین پر چلنا مشکل ہوگا، آپ کے لیے سنت پر عمل کرنا مشکل بن جائے گا۔ ہم لوگوں کے تانوں کو دیکھیں گے کہ کوئی تانا تو مجھے نہیں دے دے گا کہ دیکھو اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مولوی بنا ہے۔ آج ہم غیروں کی تہذیب کو تو لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے نا کہ ہم قدم بقدم غیر کی تہذیب کو لیں گے۔ آج کے مسلم معاشرے کے نوجوان کو دیکھیں کہ جس کے بالوں کا سٹائل بھی وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر کی نقالی کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے ان کے بال ہیں، میں بھی اپنا بال ایسے بنا لوں۔ ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل کیا ہے، میں بھی ایسے ہی کپڑے پہنوں۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چال ڈھال، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، قدم بقدم قدم بقدم تم غیروں کی نقالی کرو گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ تعلیمات تھی جو اس زمانے میں نہیں، ہم بعد کے زمانے کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دین پر چلنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے آگ پہ چلنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ کی طریقے اور تعلیمات نبویہ کو اپنے دل میں جگہ دینا ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ سنت کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی کو لانا ہمارے لیے مشکل۔ کیسے معاشرتی زندگی اسلام کے مطابق ہم گزاریں، ہمارے اخلاق کیسے ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے یہ ایسا ہی ہے۔ دین پر چلنا، الصابر، قرآن اللہ کے نبی نے الصابر کا لفظ استعمال کیا۔ صبر کرنا پڑے گا، اپنی نفسانی خواہشات پر زور سے پاؤں رکھنا پڑے گا۔ چند دن کے لیے ایسا مقابلہ شیطانی طاقتوں سے ہوگا، پھر اللہ ایسی مدد عطا فرمائیں گے کہ سنت میری عادت بن جائے گی، شوق بن جائے گا۔ میں اپنی شوق اور اس سعادت کے بغیر زندگی پھر نہیں گزار سکتا۔ اس کے لیے ایک مجاہدی کی تربیت ہے، ایک تربیتی پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے، کچھ عرصہ ہم نے لڑنا ہے ان شیطانی قوتوں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی فتنوں کے اس زمانے میں دین کو ایسے مضبوطی سے تھام کر رکھے گا تو اللہ کے ہاں سے اس کو اجر بھی تو اسی طریقے سے ملے گا۔ آج کے دور میں اپنی زندگی کو سنت کے موافق لانا، اپنی طرز معاشرت کو سنت کے مطابق لانا، اپنے کلچر کو، تہذیب کو سنت کے مطابق بنانا اور لانا، یہ ہمارا وہ کھویا ہوا، یوں سمجھ لیجئے ہمارا وہ سرمایہ ہے، کھو چکا ہے، ہم سے یہ کھو چکا ہے۔ اسلامی ورثہ ہم سے کھو چکا ہے۔ غیروں کی تہذیب ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر ایسی داخل ہو چکی ہے، ہم اپنی عزتوں کو اب نیلام کرنا کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ کیوں آج ماں اور بیٹی ہمارے ننگے پن کو فیشن کیوں سمجھ رہی ہے؟ اسلام نے جو حیا کا سبق دیا، اسلام نے جو شرم کا سبق دیا، اسلام نے جو صنف نازک کو بہترین اقدار سکھائیں، آج یہ صنف نازک کیوں ان اقدار کو، اس شرم کو، اس حیا کو ایک قدامت پسندی کا کیوں نام دے رہی ہے؟ غیر کی تہذیب ہمارے گھر کی دہلیز پہ ہمارا دروازہ توڑ کے داخل ہو چکی ہے، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے گھر کی دہلیز سے اس غیروں کی تہذیب کو باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ جرت ختم ہو گئی نا، وہ اسلام یوں سمجھ لیجئے ہمارے اندر سے ایمان کی وہ روحانی چنگاری ختم ہو رہی ہے کہ اپنی ماں اور بیٹی کو پردے کے آنگن میں ہم نہیں لا سکتے، اپنی اولاد کو اسلام کی خوبصورت تہذیب ثقافت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ٹھیک فرمایا تھا نا، آج سے 1400 سال پہلے ہماری آنکھیں یوں پھاڑ پھاڑ کے ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں۔ اتنے ہم اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے دور چلے گئے، ایک نماز پڑھنے کو سارا دین سمجھ لیا اور باقی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارا کل دین ہے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب کافر قومیں مسلمانوں کی دشمن قومیں ان پر دوسروں کو حملہ کرنے کا ایسے دعوت دیں گی جیسے لوگ کھانے کے دسترخوان پر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ مل کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کریں، آؤ مسلمانوں کے اندر سے دینی حمیت اور غیرت کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اور ہو بھی ایسا رہا ہے، ہماری جانوں کو بھی، یعنی ہمیں جسمانی طور پر بھی امت مسلمہ کو نقصان تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، روحانی طور پر بھی اسلامی تہذیب ثقافت کو، اسلامی شعائر کو تباہ کر کے امت مسلمہ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گے، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن باوجود کثرت تعداد کے اس وقت میری امت کے لوگوں کی اہمیت اتنی ہوگی جتنی گھاس پھوس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یوں پانی کا ایک ریلا آتا ہے نا، سب کو بہا کے لے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غیروں کی تہذیب ثقافت دشمن وہ میری امت کے اتنی کثیر تعداد کو یوں بہا کر لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الوہن، یہ دنیا کی محبت میری قوم کے اندر اتنی آ جائے گی، دین سے نفرت، میری سنتوں سے دوری، یہ چیزیں ایسی ہوں گی میری امت کے اندر کہ یہ ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.6 پونے 1.5 یا پونے 2 ارب کے قریب مسلمان اس وقت دنیا کی سرپرستی پہ، دنیا کے اس نظام پر جو ہے نا وہ قائم ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کرسچنز عیسائی مذہب کے لوگوں کی ہے، پھر ہندو مذہب ہے، پھر بدھ مت مذہب کے لوگ ہیں، اسلام بھی ان میں ہے۔ اور ہمیں جو مسلم ممالک کی زیادہ تعداد نظر آتی ہے ایشیا، شمالی افریقہ کے ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک، جزیرے عرب کے، ان کے اندر ہمیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ باقی یورپین ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن یہ مسلمان ایمانی قوت ہونے کے باوجود، اللہ پر یقین رکھنے والے ہونے کے باوجود، پیغمبر مصطفیٰ کو اپنا نبی رسول ماننے کے باوجود، ایمان اور یقین کے عظیم الشان دولت اپنے پاس ہونے کے باوجود یہ مسلمان کمزور ہوں گے۔ دشمن انہیں تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا، جیسے سیلاب کا پانی کسی نہر کا پانی تنکوں کو بہا کر لے کر جاتا ہے، میری امت مسلم امت کو بھی دشمن ایسے ہی تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو جائیں گے کہ انہیں دنیا کی اس قدر فراوانی لگے گی۔ اللہ کے نبی کی مجلس تھی، حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر آئے، اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی مصعب بن عمیر کی حالت کو دیکھا تو پیغمبر مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کی اس کیفیت کو بھی دیکھا تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر عیش و عشرت والی زندگی گزارا کرتے تھے، مکہ کے ایک رئیس زادے تھے، ایک سردار کے بیٹے تھے، عیش و عشرت والی زندگی تھی، لیکن حضرت مصعب نے اللہ کے نبی کی دامن محبت سے ایسے یوں جڑ گئے کہ دنیا کی ان ساری آسائشات کو حضرت مصعب نے لات مار دی، ٹھوکر مار دی۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے تو حضرت مصعب کے وجود پر جو چادر تھی، اس چادر پر کھال کے ٹکڑوں کے پیسز لگے تھے، پھٹی پرانی چادر۔ آج ہمارے ہاں لوگ چادر کیا، کپڑے کیا، کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی چیز نظر آ جائے نا، کہیں کوئی ایسا داغ لگا ہے یا کوئی ایسا نشان لگا ہے، ہم لوگ پہنتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے وہ صحابی جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اسلام کی بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھا، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ ایک وقت ایسا آئے جب میری امت پر عیش و عشرت کے خزانے کھلیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی،
کیسا ہوگا اس وقت؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہم لوگ آرام سے عبادت تو کریں گے۔ صحابہ کا پھر بھی جذبہ عبادت کا تھا کہ خوشحالی کے زمانے میں شوق سے ہم عبادت تو کریں گے اور اللہ کے سامنے خوب سجدہ ریز ہوں گے، بہترین ہم جہاد کریں گے، ہمارے پاس مال و دولت ہوگا، ہم دعوت کا بہترین کام کریں گے اس لیے کہ ہمیں مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اے میرے صحابہ یہ جو تمہارا زمانہ ہے نا یہ اس زمانے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر، آج بھی دیکھیں مال اور دولت کی عیش و عشرت کو، آج بھی دیکھیں جزیرہ عرب کے اندر وہ عرب سرزمین